من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور یہ کہ لوگوں سے بھلی بات ہی کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے بہت سے عہد لیے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، اللہ ہی کو اپنا معبود بنانا۔ لیکن بنی اسرائیل اس عہد سے پھر گئے، اور جیسے کہ ان کی بہت سی عادتیں خراب تھیں، یہ بھی ان کی عادت بہت ہی خراب ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکایا۔ وبالوالدین احسانا، اللہ پاک نے ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جتنے معاہدے ذکر کیے گئے ہیں وہ آسمانی ہدایات اور تعلیمات کا بڑا حصہ ہے، اس لیے جس قدر آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں ان کے اندر یہ ساری کی ساری ہدایتیں موجود ہیں اور یہ تعلیمات موجود ہیں۔ قرآن کریم کی بھی یہی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم یہ ہے کہ پوجا صرف اللہ کی ہو، عبادت صرف اللہ کی ہو، اللہ ہی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، کسی اور کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے، پرستش صرف اللہ ہی کی جائے۔ اسی طرح سے ماں باپ کا بھی انسان پر بہت بڑا حق ہوتا ہے، اس لیے اپنی عبادت کے حکم کے بعد میں اللہ پاک نے یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت چونکہ بعض مرتبہ ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی تمہاری طرف سے کوئی تکلیف دہ بات
نہیں نکلنی چاہیے۔ ان کے سامنے ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، اچھائی کے ساتھ بات کرنا، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ تواضع کے ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے، نگہداشت کی ہے، اللہ بڑھاپے میں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھ بھال کی، اللہ ان پر رحم فرمانا، ان کی لغزشات کو معاف کرنا، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ توریت کے اندر بھی بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ پوجا صرف اور صرف اللہ کی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح سے ان سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا وذی القربا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، والیتامی یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، والمساکین محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کے کام آنا، ان کو ستانا نہیں، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بھی بات کرنا تو بھلی بات کرنا، نیک ہی بات کرنا، برائی کی بات لوگوں سے نہیں کرنا، سختی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ دیکھیے سختی کے ساتھ پیش آنے سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ وعظ اور نصیحت کا معاملہ ہو تو بھی انسان نرمی ہی کے ساتھ پیش آئے اور بات کو بہت نرمی کے ساتھ میں کریم انداز میں پیش کرے، اس سے اچھا اثر ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، جیسے کہ تمہاری عادت تھی بلکہ تمہاری طبیعت بن گئی کہ تم لوگوں نے اللہ سے عہد کیے اور پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ یہ سارے عہد اللہ پاک نے تم سے لیے تھے لیکن تم منہ موڑ کر پھر گئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تم میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سارے کے سارے لوگ اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اس کے بعد آج تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، اس کے بعد آج تم ہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس کا یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، تظاہرون علیہم، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ، تمہارے پاس آ جاتے ہیں، اسارا، قیدی بن کر، یعنی دشمنوں کی قید میں جا کر، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم کتاب توریت کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم کتاب توریت کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ دنیا میں، یعنی دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، وہ ذلیل ہو، ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر بھی سمجھ لینا ضروری ہے، شان نزول بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ بنو قریظہ کا تعلق اور ان کی دوستی اوس کے ساتھ تھی، اور بنو نذیر کا تعلق اور ان کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی۔ دونوں قبیلے آپس میں بہت لڑا کرتے تھے، یعنی اوس اور خزرج، ان دونوں کی لڑائییں بہت ہوتی تھی، اور ذرا ذرا سی باتوں پر لمبے لمبے عرصے تک ان کی لڑائییں ہوتی تھی۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیا کرتے تھے اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے، وہاں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے آدمی بھی، یہودی بھی قتل ہوتے تھے۔
یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانمہ بربادی میں حصے دار ہوتے تھے۔ ہاں ایک بات تھی ان میں کہ اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں میں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے، فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا کرتے تھے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں توریت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا کوئی آدمی اگر دشمن کے ہاتھ قید ہو جائے تو سب مل کر فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا جائے۔ قرآن کریم نے یہی تو کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جس توریت نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا آدمی اگر کوئی قید ہو کر دشمن کے ہاں چلا جائے تو اس کو قید سے چھڑایا جائے، فدیہ دے کر اس کو آزاد کرایا جائے، اسی توریت میں تمہیں یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھر سے نہ نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر تم نے عمل کیا۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ بات بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے لوگوں کو، اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم، اللہ نے کہا تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا اور تم سب گواہ ہو کہ ہاں تم نے اقرار کیا تھا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر ہوا یہ کہ تم نے اللہ کے اس عہد کی بھی مخالفت کی ہے، خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، لیکن جس طرح سے دیگر عہدوں کی مخالفت کی ہے تم نے خلاف ورزی کی ہے، اس عہد کی بھی مخالفت کی۔ کس طرح سے کی؟ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کو تم ان کے گھروں سے نکالنے لگے، جیسے کہ میں نے ابھی تفصیل بتائی کہ بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل جاتے، بنو نذیر خزرج کے ساتھ مل جاتے اور آپس میں ایک طرح سے لڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ میں قتل و قتال ہوتا اور یہودی بھی مارے جاتے جہاں بت پرست قتل ہوتے، اور اس طرح سے اس قتال کے اندر یہودی یہودیوں کو مارتے، جلا وطنی کے اندر یہودی یہودیوں کو نکالنے میں شریک ہوتے۔ اللہ نے اسی کو کہا ہے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم لوگ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے خلاف چڑھائی بھی کرتے ہو۔ ہاں البتہ ایک کام کر لیتے ہو، تمہارا آدمی اگر دشمن کی قید میں چلا جائے تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ توریت نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہوئی کہ توریت کے کچھ حصے پر عمل کر لیتے ہو، کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، یہ تو ایمان نہ ہوا؟ یعنی جس ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو ایمان مطلوب ہے، یہ وہ ایمان نہیں ہوا۔ ایمان یہ ہے کہ جو تمہیں احکام دیے گئے ہیں ان تمام احکام پر عمل ہونا چاہیے۔ اس سے بات بھی ثابت ہوئی کہ بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اس سے انسان کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا جب تم ایسا کرتے ہو تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں تمہارا مقدر ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت میں تو تم کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور اچھی طرح یاد رکھو تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہذا ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے پیش نظر دنیاوی زندگی ہی کو رکھا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور اس دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے انہوں نے آخرت کو پس پش ڈال دیا اور آخرت کو سوچا نہیں، آخرت کی کامیابی کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے اللہ نے کہا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دی ہے ہر موقع پر۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہذا اب اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور سخت عذاب دیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ ولا هم ینصرون، اور وہاں ان کی کوئی حمایت کو بھی نہیں پہنچے گا، کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا، وہاں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔